اور سیرت طیبہ کے اس بیان میں ہم نے مکی زندگی کے بعد مدنی زندگی کے جو پہلے 2 سال ہیں اور اس کے اندر جو اقدامات لیے گئے تھے ان پر تفصیل سے گفتگو کر لی، اور اس سلسلے میں جو ہمارا آخری خطبہ جمعہ تھا اس میں ان غزوات و سرایا کا ذکر تھا جو غزوہ بدر سے پہلے چھوٹے چھوٹے سے دستے تھے، فوجی ایک طرح کی ٹروپس تھے جو مدینہ منورہ کے گرد و نواح کے اندر، جو ملک کے شام کی طرف جانے والی شاہراہ تھی اور اس کے علاوہ ساحل کے علاقے، یعنی جو مدینہ کے ارد گرد کے علاقے ہیں ان پہ نظر رکھنے کے لیے، مدینہ کی حفاظت کے پیش نظر وہ غزوات و سرایا ہوئے۔ ان میں جو آخری تھا، آخری سے بلکہ پہلے والا، اس کا نام غزوہ عشیرہ تھا۔ ہوا یہ تھا کہ مکہ سے ایک بہت بڑا تجارتی کارواں حضرت ابو سفیان، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور نہ صرف یہ کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، چونکہ قبائل قریش کے اندر مختلف عہدے بانٹے گئے تھے، جنگوں کی سپہ سالاری اور سرداری کا جو شعبہ تھا وہ بنو امیہ کے پاس تھا۔ حرم کعبہ کے اندر زمزم پانی پلانا، حاجیوں کا خیال کرنا، یہ شعبہ بنو ہاشم کے پاس تھا، حضور کے خاندان میں تھا۔ اور جنگوں کی سپہ سالاری کے معاملات وہ خاندان بنو امیہ میں تھے، اور سرکار کے زمانے میں اس وقت جو سالاری کرتے تھے وہ بنو امیہ میں سے حضرت ابو سفیان کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ اسلام لائے فتح مکہ کے موقع پر، اس لیے یہ ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ فتح مکہ سے پہلے جتنے مارکے غزوات ہوئے ان میں بدر کو چھوڑ کر، چونکہ بدر میں وہ تجارتی قافلہ لے کے نکلے ہوئے تھے، ان کے علاوہ، اس بدر کے علاوہ باقی تمام جنگی مارکوں کے اندر لشکر لے کر آنے والے اور سپہ سالاری کرنے والے وہ حضرت ابو سفیان ہی تھے۔ خواہ وہ احد تھا، خواہ وہ خندق تھی، یا اس کے بعد کوئی مارکے جو چھوٹے بہت ہوئے۔ تو بدر کیسے ہوا، یہ غزوہ بدر کی نوبت کیسے آئی؟ جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں، اس موقع پر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ والوں کا تجارتی قافلہ لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہوئے تھے، اور یہ معمولی قافلہ نہیں تھا۔ مکہ کے کم و بیش ہر صاحب مال شخص کا پیسہ اس میں لگا ہوا تھا، اور مورخین نے یہ اندازہ لگایا کہ کم و بیش 262 کلو سونے کی قیمت کا سامان تھا اس کے اندر۔ یہ باقاعدہ سیرت نگاروں نے یہ کوٹ کیا کہ جو مالیت تھی وہ اتنی تھی کہ اس سے 262 کلو سونا خریدا جا سکتا تھا، اس قدر بہت بڑا قافلہ تھا وہ مال کا۔ تو چونکہ اعلان جنگ تھا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ مکہ والوں کا قافلہ اس طرح سے جا رہا ہے تو نکلو، اس کا رستہ روکو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مال عطا فرمائے۔ تو جب وہ شام کو جا رہا تھا تو تب بھی پیچھا کیا گیا تھا، مگر وہ نکل گئے، یعنی آپس میں آمنا سامنا نہیں ہو سکا تھا، ان کا قافلہ نکل گیا تھا۔ اب جب وہ قافلہ واپسی آ رہا تھا تو اب دوبارہ حضور نبی کریم نے 2 صحابہ کرام کو متعین کیا کہ جا کے راہ پہ، رستے پہ جائزہ لو، وہ جب پہنچے ہمیں خبر کرو تاکہ ہم اس دفعہ پھر ان کا رستہ روکیں گے۔
تو جب ان قافلے کے آثار نظر آئے تو وہ دو جن کی ڈیوٹی تھی وہ تیز رفتاری کے ساتھ پہنچے اور اطلاع دی، تو سرکار نے مدینہ منورہ کے اندر ایک اعلان کر دیا بھی اس طرح سے تجارتی قافلہ ہے، آئے اس کا رستہ روکنا ہے، جس نے آنا ہے آ جائے۔ پابند نہیں کیا پورے مدینے کو۔ ایک ہوتا ہے نا آپ کسی کو پابند کرتے ہیں زور و شور سے، کوئی بندہ پیچھے نہ رہے، سب نے جانا ہے، ایسی بات نہیں تھی۔ اعلان کر دیا بھی تجارتی قافلہ ہے، ظاہر ہے کوئی جنگجو قافلہ تو نہیں ہے، تجارتی قافلہ ہے، ساتھ صرف اس کے 40 بندے ہیں، تو ان کے لیے تو 100-150 بندہ ہی کافی ہوتا ہے۔ تو اس اعلان کے نتیجے میں 313 لوگ کم و بیش نکلے۔ ان 313 میں سے 82 لوگ وہ تھے جو مہاجر مکی لوگ تھے، خاندان قریش کے، مکہ کے لوگ تھے، اور جو باقی 100 کم و بیش جو بچتے ہیں 82 کو چھوڑ کر جو بھی فگر ہے وہ سارے انصار تھے۔ ان انصار میں سے پھر 61 وہ تھے جو قبیلہ اوس کے تھے اور 170 وہ تھے جو قبیلہ خزرج کے تھے، کل 313 بنتے ہیں۔ اب چونکہ مد مقابل کے بارے میں خیال یہ تھا کہ وہ تجارتی قافلہ ہے تو انہوں نے کوئی لمبی چوڑی تیاری بھی نہیں کی۔ اکثر لوگوں کے ہاتھ میں جو ڈنڈا آیا، کسی کے پاس کوئی تلوار ہے۔ پورے لشکر میں 313 کے پاس گھوڑے صرف 2 تھے، پورے لشکر کے پاس 2 گھوڑے تھے۔ ایک گھوڑا حضرت زبیر بن العوام کا تھا اور ایک گھوڑا حضرت مقداد کا تھا۔ یہ 2 گھوڑ سوار تھے، 70 اونٹ تھے۔ اب 3 بندے باریاں لگا کے اونٹ پر بیٹھتے تھے، یعنی بے سر و سامان تھا، کوئی بہت بڑا انتظام نہیں تھا۔ اس انداز سے یہ نکلے اور ٹارگٹ یہ تھا کہ بھئی قافلہ جو مال تجارت والا ہے اس کے ساتھ ہماری مڑ بھیڑ ہوگی، سامنا ہوگا۔ ادھر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تجارتی قافلے کے ہیڈ تھے، بڑے تیز ہوشیار آدمی تھے، وہ بھی خبر رکھے ہوئے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پہ اٹیک ہو جائے۔ انہوں نے بھی اپنے مخبر چھوڑے ہوئے تھے جو آگے قافلے سے کئی کلومیٹر آگے حالات کا جائزہ لے رہے تھے۔ انہیں بھی خبر مل گئی کہ مسلمان نکل پڑے ہیں مدینہ سے قافلہ روکنے کے لیے۔ جب یہ خبر پہنچی، اب رستے روٹ تو کئی پتہ تھے ان کو، تو انہوں نے اپنے آپ کو مدینہ سے مزید دور کیا، شمال والی سائیڈ پر، سمندر والی سائیڈ پر، اور لمبا چکر کاٹ کے دور سے نکل کر مدینہ والوں کی پہنچ سے آگے چلے گئے۔ یعنی روٹ بدلا، پہلے اپنے آپ کو مدینہ کے اپوزٹ کیا، سمندر والی سائیڈ پر، وہاں سے رستہ لے کے مکہ کی طرف نکل گئے۔ تو ان کا قافلہ مسلمانوں کی گرفت میں آنے سے بچ گیا۔ لیکن جب ان کو خبر ملی تھی کہ مسلمان نکل پڑے ہیں تو انہوں نے ایک بندہ فوری طور پہ مکہ دوڑایا تھا۔ مکہ والوں کو کہا بھی نکلو، اپنے قافلے کو بچاؤ، تمہارا مال گیا، تمہاری دولت گئی۔ زمزم نام کا بندہ تھا، زمزم بن عمر غفاری۔ زمزم جو پانی زمزم پیتے ہیں یہ زے کے ساتھ ہوتا ہے، اور بندے کا نام زواد کے ساتھ ہے زمزم۔ ان کو اس نے پیسے دے کے دوڑایا کہ مکہ پہنچو اور مکہ میں جا کر بھونچال ڈال دو کہ پیچھے قافلہ لٹ گیا ہمارا، جلدی پہنچو جلدی پہنچو۔ تو اس نے بھی طریقہ کار کیا، اونٹ کی اس نے کچھ اس کو زخمی کر دیا، اپنے کپڑے اتار دیے، اور جیسے ایک طریقہ تھا عرب میں مصیبت کے وقت واویلا کرنے کا، اس نے واویلا کیا اور کہا کہ تمہارے قافلے کو مسلمان لوٹنے کے لیے پہنچ گئے ہیں، لہذا اس کو بچاؤ جا کر۔ جب یہ خبر پہنچی مکہ میں ایک واویلا مچ گیا، کوہرام مچ گیا، چونکہ ہر گھر کا پیسہ لگا ہوا تھا۔ تو اوپر سے ان کو اصل غصہ یہ آ رہا تھا کہ مسلمانوں میں اب اتنی جرت بھی آ گئی ہے کہ ہمارے قافلے روکیں گے۔ آج اگر روک دیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آئندہ کے لیے بھی ہم غیر محفوظ ہو گئے، کل کو پھر روکیں گے، کل کو پھر روکیں گے، رستہ تو ان کے آگے سے گزرتا ہے، تو ہمارا کیا بنے گا؟ انہوں نے سوچا کہ بھائی بس اب وقت بہت ہو گئی، اب نکلو اور جا کے مسلمانوں کو ملیا میٹ کر دو، ختم کر دو ان کو، تاکہ یہ روز روز کا جو ایک ڈر ہے یہ ختم ہو جائے۔ تو پورے مکہ میں تیاری شروع ہو گئی اور ہر بندہ تیاری کر رہا تھا، جو خاص طور پہ سردار لوگ تھے ان میں سے ایک بھی پیچھے نہیں ہٹا سوائے ابو لہب کے۔ ابو لہب نہیں آیا،
ابو لہب کو چھوڑ کر کوئی نامی گرامی بندہ نہیں تھا جو رہ گیا ہو پیچھے، سارے کے سارے سردار شامل تھے۔ ابو لہب نے بھی اپنی جگہ بندہ دیا، جو خود نہیں جا رہا تھا وہ بندہ دیتا تھا کہ میری جگہ یہ جائے گا۔ تو یہ تمام سردار اکٹھے ہو گئے اور ابتدائی طور پہ ان کی تعداد 1300 ہو گئی۔ ابتدائی طور پہ 300 بعد میں کٹ گیا تھا، وہ میں آگے چل کے بتاؤں گا کیسے کٹا۔ آخر میں اینڈ پر 1000 تھا، وہ شروع میں 1300 نکلے تھے۔ اب وہاں سے وہ روانہ ہوئے اور بڑے غضب میں، بڑے غصے میں حضور نے فرمایا کہ اے اللہ، یہ مکہ والوں کا لشکر یہ نکلا ہے تیرے حبیب تیرے رسول کے ساتھ انتقام لینے کے لیے، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، یہ تکبر میں اپنے گھمنڈ میں نکلے ہوئے ہیں کہ ہم، اور اپنے دانتوں کو کچکچاتے ہوئے کہ مسلمانوں کو اتنی جرأت کیسے ہو گئی، ہم ان کا یہ کر دیں گے، ہم ان کو وہ کر دیں گے۔ جب یہ لوگ رستے میں تھے، مقام جوفا ایک جگہ ہے بدر سے مکہ والی سائیڈ پر آگے، تو ابو سفیان نے دوسرا پیغام بھیجا کہ بھی میں سیف ساؤنڈ نکل گیا ہوں، خیر سے میں بچ گیا ہوں، اب آپ لوگ جنگ نہ کرو، واپس جاؤ۔ اس نے یہ دوسرا پیغام پہنچوایا۔ اس وقت لشکر مکہ سے نکل چکا تھا، رستے میں تھا مقام جوفا پر۔ ابو سفیان اپنا لشکر مالی پیسوں والا جو تجارت والا تھا اس کو بچا کے نکل گئے تھے، پیغام بھیجا بھی میں نکل گیا ہوں، قافلہ محفوظ ہے، لہذا تم لوگ واپس آ جاؤ، آگے نہ جاؤ۔ اور اکثر جو سردار تھے دوسرے لشکر والے 1300 والے، ظاہر ہے جنگ شوق سے تو کوئی نہیں کرتا، ہر سمجھدار آدمی جنگ سے بچنا چاہتا ہے، جنگ جیسی بھی ہو اپنے مرنے کا بھی تو ڈر ہوتا ہے نا بندے کو، صرف دشمن کو تو نہیں مارنا، آپ بھی تو مر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے مشورہ دیا کہ ہمیں واپس جانا چاہیے، بس بہت ہو گیا، ہمارا قافلہ بچ گیا ہے، اب مزید آگے نہیں جانا چاہیے۔ مگر وہ جو کفر کا سب سے بڑا طاغوت اور شیطان تھا ابو جہل، وہ اڑ گیا، اس نے کہا نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم 1300 بندہ نکلے ہوئے ہیں، ہماری اتنی طاقت ہے، لڑائی کریں یا نہ کریں، ہم بدر کے میدان میں جائیں گے، 3 دن وہاں قیام کریں گے، اونٹ ذبح کریں گے، دعوتیں اڑائیں گے، موج مستی کریں گے، شرابوں کے دور چلیں گے، رقص و سرور کی محفلیں ہوں گی، گانے سنیں گے، 3 دن وہاں جا کے ہم اپنا پورا ڈنکا بجائیں گے تاکہ عرب کے لوگ ہمارے سفر کو یاد کریں گے کہ قافلہ آیا تھا، ہماری باتیں لوگ کریں گے، ہمارا ذکر ہوتا رہے گا، ہماری علاقے پر دھاک بیٹھ جائے گی، مسلمانوں کو پھر آئندہ جرأت نہیں ہوگی ہمارے خلاف آنے کی۔ ایسے نہیں جانا، ہم نے نکلے ہیں تو پھر کچھ کر کے جائیں گے، کچھ اپنا نام بنا کے جائیں گے۔ جو تدبر والے سمجھدار لوگ تھے انہوں نے بڑا سمجھایا، حتیٰ کہ اخنس بن شریک نام کے ایک سردار تھے، انہوں نے کہا بھائی اگر تم نے جانا ہے جاؤ، میں نہیں جاؤں گا۔ اس کے ساتھ قبیلہ بنو زہرہ کے 300 بندے تھے، قریش کا قبیلہ تھا بنو زہرہ، جس سے سرکار کی خاندان کی رشتہ داری بھی تھی، شادیاں آپس میں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا، ان کے سردار نے، اخنس بن شریک سردار تھے کہ ہم نہیں جائیں گے، پکا کھڑے ہو گئے، 300 بندے اپنے الگ کیے، وہاں سے واپس چلے گئے، اس طرح وہ 1000 بچ گئے تھے۔ وہ جو بنو زہرہ والے تھے نا، وہ بعد میں شکریہ ادا کرتے تھے مرتے دم تک، اخنس تیری مہربانی، تو نے ہماری جان بچا لی تھی اس طرح، وہ اس کے زندگی بھر شکریہ ادا کرتے رہے کہ تو نے فیصلہ کیا، ہماری جان بچی۔ خیر، اب یہ 1000 لوگ وہاں سے چل پڑے اور بدر کے میدان پہ آ کے انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ اب ذرا چلیے مسلمانوں والے قافلے کی طرف، جو اپنے گھر سے کیوں نکلے ہوئے ہیں کہ ہم تجارتی قافلے کی طرف جا رہے ہیں، وہ جو بغیر کیل کانٹے والا، جس کے ساتھ لڑنے میں کوئی زیادہ زور نہیں لگنا، کوئی نقصان کا خطرہ نہیں ہے، وہ 40 ہیں، ہم 313 ہیں۔ آگے جا کے جب سرکار کو اطلاع ملی کہ اس قافلے کو بچانے کے لیے، تجارتی قافلے کو بچانے کے لیے مکہ والوں کا قافلہ 1000 بندوں کا نکل کے پہنچ گیا ہے یہاں تک، تو اب حالات بڑے سیریس ہو گئے، اب بات بالکل بدل گئی۔ تب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا کہ میں ان لوگوں کو پھر مشورے میں شریک کروں۔ ظاہر ہے آپ ایک ارادہ کر کے نکلے ہیں، آگے حالات بدل گئے ہیں تو آپ کو اپنی ٹیم کو بتانا پڑے گا بھی اب یہ سچویشن ہے، اب کیا کرنا ہے۔ اس وقت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے
صحابہ کرام کو بٹھایا، وادی زفران کا علاقہ تھا جہاں پر یہ اسٹے ہوا، 313 لوگ ٹھہرے، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے ساری صورتحال رکھی، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان اتر چکا تھا، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَانِ، ان دو جو قافلے ہیں ان میں سے ایک قافلے پر غلبے کا، کامیابی کا اللہ تم سے وعدہ کر رہا ہے۔ یہ قرآن کی آیتیں اتری، ایک طرف وہ تجارتی قافلہ ہے، ایک طرف یہ کیل کانٹے سے لیس مسلح 1000 بندوں کا قافلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں ان میں سے ایک پر کامیابی دے گا۔ اب وہ جو ایک تھا تجارتی سوکھے آسان والا وہ تو نکل گیا تھا، باقی یہ بچ گیا تھا سامنے، لیکن اللہ کا وعدہ تو تھا نا کہ وہ کامیابی دے گا۔ اب انسان کی طبیعت کیا ہے؟ اگر ہم تھوڑا بیٹھ کے سوچیں، ہمیں 2 آپشن دیے جائیں، ایک طرف یہ مال و دولت سے بھرا ہوا قافلہ، اس میں جنگجو صرف 40 بندے ہیں، ادھر اسلحے والے 1000 لوگ ہیں، کن سے لڑنا ہے؟ تو ہم کیا کہیں گے؟ جی یہ والا ٹھیک ہے، سوکھا بھی ہے، آسان بھی ہے، پیسہ بھی ملے گا، اور زیادہ کوئی تکلیف کا بھی کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام میں سے بھی ایک تعداد وہ تھی جو وہی چاہتی تھی، لیکن اب سینیریو چونکہ بدل چکا تھا، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے صورتحال جب رکھی کہ وہ قافلہ نکل گیا، اب ہمارا سامنا اس قافلے کے ساتھ ہے جو 1000 بندوں قافلے سے مسلح ہے۔ اب اللہ پاک خود فرماتا ہے سورہ انفال میں، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، آپ کے رب نے آپ کو حق کے ساتھ گھر سے نکالا تھا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی جو آیتیں ہیں ان کو اس لیے سمجھنا چاہیے، کوئی یہ مت سمجھے کہ مسلمان شاید صرف مال و دولت کے حصول کے لیے، لوٹ مار کے لیے نکلے تھے، معاذ اللہ، یہ خیال شیطانی خیال ہوگا۔ اس طرح کی باتیں غیر مسلم کرتے ہیں، جو مستشرقین ہیں، اورینٹلسٹ ہیں، وہ ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں۔ میں کئی دفعہ یہ بات بار بار واضح کرتا ہوں کہ جب قوموں کے درمیان اعلان جنگ ہو جاتا ہے تو پھر نہ ہماری جان و مال ان کے سامنے محفوظ ہوتی ہے، نہ ان کی محفوظ ہوتی ہے، پھر ہر ایک کے سامنے ہوتا ہے، جس کو جو ہاتھ لگے گا وہ لے لے گا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کو نکالا، آپ کے رب نے آپ کو نکالا تھا حق کے ساتھ۔ اللہ اپنے اوپر لے رہا ہے کہ میرے نبی پر کوئی اعتراض نہ کرے، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، آپ کے رب نے آپ کو نکالا تھا حق کے ساتھ۔ اور جب یہ پتا چلا کہ سامنے 1000 بندوں کا قافلہ ہے، لشکر والا مسلح، اللہ کہتا ہے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، مومنوں میں سے بھی ایک گروہ تھا جس کی دل پر بوجھ ہے، یار یہ کیا ہو گیا بھائی، وہ تو ڈر گئے، خوفزدہ ہو گئے، سارے نہیں۔ اللہ کہتا ہے 313 میں سے کچھ لوگ تھے جن کی طبیعت پہ بڑا بوجھ آیا کہ یار یہ کیا ہو گیا۔ ظاہر ہے آسان کام سے مشکل کی طرف بھیجے طبیعتیں پریشان ہو جاتی ہیں، دل پہ بوجھ آ جاتا ہے، اور اتنا بوجھ آیا، قرآن کہتا ہے یجادلونک فی الحق، وہ آپ سے حق بات میں بحث کرنے لگ گئے، حضور سے بحث کرنے لگ گئے، یا رسول اللہ ابھی نوبت نہیں آئی، ابھی ہماری طاقت نہیں ہے، ہم تیار نہیں ہیں، لڑنا نہیں چاہیے، ہمیں واپس کھسکنا چاہیے، نکلنا چاہیے، کئی طرح کی باتیں انہوں نے کی ہوں گی۔ من بعد ما تبین، حالانکہ اللہ بات واضح کر چکا تھا۔ کیا بات واضح کر چکا تھا؟ کہ اللہ تمہیں 2 میں سے ایک پر فتح دے گا۔ جب اللہ کہہ چکا ہے کہ فتح دے گا، پھر گھبرانے کی کیا بات ہے؟ جب اللہ کی آیت آ گئی ہے کہ فتح دے گا، مگر یہ بھی تو سوچنے والی بات ہے، فتح تو ملے گی مگر فتح سے پہلے جنگ کا رگڑا تو لگے گا نا، تلواریں اور تیر تو آئیں گے اوپر۔ یہ چیز تھی جو کچھ لوگوں کو ڈرا رہی تھی۔ کہا ایسا منظر تھا کچھ لوگوں کا، کأنما یساقون الی الموت، جیسے کسی کو ہانک کے موت کے سامنے ڈال رہے ہیں، ایسے حال ہوا تھا کچھ لوگوں کا۔ یہ انسانی نفسیات ہے۔ ثواب والے بڑے ہوتے ہیں، وظیفہ بتا دیں جناب، کوئی نفل بتا دیں جس کو پڑھیں تو اتنا ثواب مل جائے اور یہ ہو جائے، مگر دین کی خاطر انقلاب اور جنگوں میں جانا اور اپنے جسم کے اوپر تیروں کا سامنا کرنا یہ عام بات نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے کہا کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہیں لگتا تھا کہ ہمیں موت کی طرف ہانکا جا رہا ہے، مگر آئیے سرکار نے سب کو بٹھایا تو بات شروع کی، ہاں جی یہ معاملہ ہے کیا کریں۔ ابو بکر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جیسے انسان تائید میں حمایت میں بولتا ہے وہ بھی بولے۔ ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے،
انہوں نے بھی حمایت اور تائید میں آ کر جو فیصلہ آپ فرمائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر حضرت مقداد بن عمر انصاری کھڑے ہوئے، مقداد بن عمر، انہوں نے کہا، یہ میں کچھ لوگوں کے جذبات ہیں جو کتب سیرت میں آئے بتانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا جو حکم آپ کو اللہ کی طرف سے ملا ہے آپ اس کے لیے کھڑے ہوں، تیار ہو جائیں۔ ہم قوم بنی اسرائیل نہیں ہیں جنہیں اللہ نے کہا تھا ملک شام پہ حملہ کرو، تو انہوں نے آگے سے کہا تھا اے موسیٰ آپ لڑو، آپ کا رب جا کے لڑے، وہاں بڑے ڈاڈے قسم کے تکڑے لوگ ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے ان کے ساتھ، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جا کے لڑو۔ کہا آقا ہم قوم بنی اسرائیل نہیں ہیں جو یہ جواب دیں گے، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق و صداقت کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں یمن کے آخری کنارے، برق الغماد ایک شہر کا نام تھا جو یمن پہ کئی 100 کلومیٹر تک آگے جاتا ہے، سعودیہ کہاں اور یمن کہاں، آخری بارڈر پہ تبوک کے آگے آتا ہے، وہاں تک بھی لے کے جائیں گے، ہم ساتھ ساتھ جائیں گے، ہم آپ کے آگے ہوں گے، پیچھے ہوں گے، دائیں ہوں گے، بائیں ہوں گے، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے۔ اب یہ جو اب تک جتنے لوگ آئے تھے مشورہ دینے والے، یہ سارے کے سارے مہاجر تھے، مکہ کے لوگ تھے۔ سرکار پھر فرما رہے تھے لوگوں مجھے مشورہ دو، لوگوں مجھے مشورہ دو۔ اب 2-3 بندے بات کر چکے تائید میں، حمایت میں، اب آقا پھر فرما رہے ہیں لوگوں مجھے مشورہ دو۔ انصار سمجھ گئے کہ حضور کا اشارہ ہماری طرف ہے، حضور ہم سے سننا چاہتے ہیں کچھ۔ کیوں سننا چاہتے تھے آقا ان سے اسپیشلی؟ اگر آپ نے وہ پڑھا ہو موقع کہ جب مدینہ والے مکہ حضور کو دعوت دینے آئے تھے اور بیعت عقبہ ہوئی تھی، اولا ثانیہ، جس میں حضور کو دعوت دی تھی کہ آقا مدینہ آ جائیں، تو اس وقت جو معاہدہ ہوا تھا ان کے ساتھ، بیعت ہوئی تھی، اس بات پر ہوئی تھی کہ ہم مدینہ میں آپ کی حفاظت کریں گے، اپنی جانوں سے بڑھ کر، اپنے بال بچوں سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر، مگر اس میں لفظ مدینہ تھا۔ اب یہ جنگ آ رہی تھی مدینہ کی حدود کے باہر، آقا سمجھتے تھے، خیال کر رہے تھے کہ شاید مدینے انصار اب یہ نہ سوچیں کہ جی ہماری ذمہ داری تو مدینے تک تھی، آگے جو معاملہ آ گیا ہے وہ آپ جانیں، آپ کے ساتھی جانیں، اس لیے آقا فرما رہے تھے مجھے مشورہ دو۔ آپ ان کا خیال جاننا چاہتے تھے کہ ان کی سوچ اور رائے کیا ہے۔ اس پر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلہ خزرج کے سردار تھے، وہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ لگتا ایسے ہے کہ آپ کا روئے سخن ہماری طرف ہے، آپ ہماری طرف ہم سے کچھ سننا چاہتے ہیں۔ سرکار نے کہا ہاں میں تمہاری بات سننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، وہ باتیں پہلے کی ہیں کہ جب ہم نے کہا تھا کہ آپ مدینے آ جائیں، اب جب ہم آپ کو اپنا نبی مان چکے، اپنا رسول مان چکے، ہم نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا، ہم مسلمان ہو گئے، آپ کی تصدیق کی، اور جب ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ جو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے کہتے ہیں، اب ہمارے پاس کیا بچا ہے کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں؟ جب یہ بات ہم مانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے حکم کے بغیر آپ نہیں چلتے، اور اللہ کے امر کے بغیر آپ کام نہیں کرتے، اور اللہ کی مرضی کے بغیر آپ نہیں بولتے، تو ہم تو آپ پر ایمان لا چکے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ کو نبی اور رسول مانتے ہیں، لہٰذا ہم نے آپ کو اپنی سموتات کا، ہم آپ کی بات سنیں گے، ہم آپ کا کہنا مانیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے آپ سے اے اللہ کے رسول، آپ کا جو ارادہ ہے آپ کریں، جدھر جانا چاہتے ہیں آپ چلیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ رسول بنا کے بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا کہیں گے، خدا کی قسم سمندر میں کود جائیں گے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہمارا ایک آدمی پیچھے نہیں رہے گا، اور ہمیں قطعاً کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ کل آپ ہمارے دشمن سے ٹکرا جائیں، جو آپ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، جو آپ کا مخالف ہے وہ ہمارا مخالف ہے، اب ہماری دوستی اسی کے ساتھ ہے جس سے آپ کی دوستی ہے، جس سے آپ کی دشمنی ہے وہ ہمارا دشمن ہے، ہمارا رشتہ محبت کا، چاہت کا، نفرت کا اب آپ کی ذات کی وجہ سے ہے، جو آپ کو پیارا ہمیں پیارا، جو آپ کو ناپسند ہے وہ ہمیں ناپسند ہے۔ اب فرمایا عرض کی ہم جنگ میں پا مرد ہیں اور لڑنے میں جواں مرد ہیں،
یہ وہ قومیں تھیں اللہ نے جن کو چنا حضور کے لیے. ان کے حوصلے اتنے بڑے تھے, ان کے دل اتنے بڑے تھے, وہ ڈرنے گھبرانے والے لوگ نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ ہم جنگ میں پامرد ہیں, ڈٹ کے کھڑے ہونے والے ہیں اور لڑنے میں جواں مرد ہیں. ممکن ہے کل اللہ آپ کو ہمارے وہ جوہر دکھائے کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. چلیں آقا, لے چلیں جہاں لے کے چلنا ہے. اللہ نے چاہا تو اللہ آپ کو ہماری ایسی خصلتیں, ایسی عادتیں اور ایسی باتیں دکھائے گا کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. آپ ہمیں لے کے چلیں, اللہ برکت دے. پھر یہ بھی آتا ہے, یہ قبیلہ خزرج کے سردار تھے, قبیلہ اوس کے سردار تھے حضرت سعد بن معاذ, دونوں کا نام سعد تھا. وہ سعد بن عبادہ اور یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سرکار بہت محبت کرتے تھے ان سے, اور یہ وہ لوگ تھے کہ جن کا بچہ بچہ حضور پہ جان چھڑکتا تھا. انہوں نے وہ کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, غالباً آپ کا خیال یہ ہے کہ انصار اپنا یہ فرض سمجھتے ہیں کہ آپ کی مدد صرف اپنے دیار مدینہ میں کریں. آپ کے دل میں شاید یہ خیال ہے, اس لیے میں بولتا ہوں انصار کی طرف سے اور ان کی طرف سے جواب دیتا ہوں کہ آپ جہاں چاہیں تشریف لے چلیں, جس سے آپ تعلق جوڑ لیں گے ہم اس سے جوڑ لیں گے, جس سے آپ تعلق توڑ دیں گے ہم اس سے تعلق توڑ دیں گے. ایمان یہ ہے, الحب للہ والبغض للہ, محبت بھی اللہ کے لیے, نفرت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اور صحابہ, میرے آقا کے صحابہ اس طرح اس بات پہ ڈٹے تھے. آپ نے نام تو بارہا سنا رئیس المنافقین کا, وہ تو منافق تھا, اس کا بیٹا کھرا مسلمان تھا, اس کا نام بھی عبداللہ تھا, بیٹا کھرا مسلمان تھا. اس کے باپ رئیس المنافقین نے ایک مرتبہ کہہ دیا ہم میں سے جو عزت والا ہوگا وہ ذلت والوں کو مدینے سے نکال دے گا. اشارہ مسلمانوں کی طرف کیا. آپ جانتے اس کا راستہ کس نے روکا؟ اس کا راستہ اسی کے بیٹے نے روکا. اس کا بیٹا مدینے کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا, کہا عزت اللہ کے لیے, عزت رسول اللہ کے لیے, عزت اہل ایمان کے لیے ہے. اہل ایمان جائیں گے اور منافق پیچھے رہیں گے. اب اس اپنے باپ کو شہر مدینہ میں نہیں جانے دیا, اس لیے کہ عزت اللہ رسول کے لیے ہے, اور تم نے کہا جو ذلت والے ہیں ان کو نکال دیں گے, لہذا ہم آپ کو نکال رہے ہیں. آقا نے اجازت دی تو پھر اس کو شہر مدینہ میں آنے دیا. اس حد تک اپنے ماں باپ سے بڑھ کر حضور سے پیار کرنے والے لوگ تھے. سعد بن معاذ کہتے ہیں آقا جس سے آپ تعلق جوڑیں گے ہم اس سے تعلق جوڑ لیں گے. ہمارے مال میں سے, یہ جملہ سننے والا ہے, ہمارے مال میں سے جو چاہیں آپ لے لیں اور جتنا چاہیں آپ چھوڑ دیں. جو آپ لے لیں گے ہمارے مال میں سے ہمیں وہ زیادہ پیارا ہوگا اس مال سے جو ہمارے پاس بچ جائے گا. ہمارے ہاتھوں میں جو بچ جائے گا نا, جو آپ لیں گے ہمیں وہ زیادہ اچھا لگے گا کہ حضور نے قبول فرما لیا ہے, حضور نے لے لیا ہے. یا رسول اللہ آپ کا جو فیصلہ ہوگا وہی ہمارا فیصلہ ہوگا, ہم ہر حال میں آپ کے تابع رہنے والے ہیں. اس کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے سرکار کے چہرے پر مسرت کی لہر دوڑ گئی. حضور کا چہرہ ویسے ہی نور علی نور ہے, مگر اپنے غلاموں کی یہ باتیں سن کر سرکار دو عالم کے چہرے پر ایک سرشاری کی کیفیت آ گئی. میں آگے بڑھو, فتح تمہارا قدم چوم رہی ہے اور انشاءاللہ اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت تمہارے ساتھ ہوگی. اس پر مزید گفتگو انشاءاللہ آنے والے جمعہ کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ کرام جیسی محبت نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.